زینت کے شوہر کے ہاتھوں میں زینت کی بس یہ چند تصاویر ہی رہ گئی ہیں جو شادی سے چند دن پہلے لی گئی تھیں۔ ان میں وہ خوش دکھ رہی ہیں، شاید انہیں لگا کہ وہ آخرکار اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی پائیں گی، لیکن مستقبل کے عزائم راکھ ہو گئے جب ان کے اپنے گھر والوں نے مبینہ طور پر پسند کی شادی کے نتیجے میں انہیں زندہ جلا دیا۔ اس نے سوچا کہ میں اب اپنی زندگی سکون سے جی سکتی ہوں، ٹھیک ہے، جو میرے پہ ڈیلی کا تشدد ہوتا تھا اب وہ نہیں ہوگا، تو اس نے اپنی نئی زندگی اس نے اسی دن سے شروع کر لی تھی، تو لیکن ان کے گھر والوں نے ساری خوشیاں میری بھی چھین لی اور اس کے بھی چھین لی۔ حال ہی میں ایک نجی چینل میں ٹاک شو میں ایک سٹنگ سینیٹر اور خاتون ایکٹیوسٹ کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی۔ جس طرح کے الفاظ حمداللہ صاحب نے استعمال کیے، کہا جا رہا ہے کہ ماروی کو عورت ہونے کے ناطے اس قسم کے رویے کا نشانہ بنایا گیا۔ تو کیا اس قسم کی ذہنیت بگڑتے حالات کو مزید بگاڑنے میں مدد دے رہی ہے؟ اندازہ پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کے اعداد و شمار سے لگایا جا سکتا ہے، جہاں گزشتہ سال میں 1100 کے قریب غیرت کے نام پر قتل، تقریباً 300 گھریلو تشدد کے کیس اور خواتین کے خلاف درجنوں جرائم ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ حکومت عورتوں کے حقوق اور تحفظ کے حوالے سے بارہا کوشش کرتی رہی ہے، لیکن یہ معاملہ ہمیشہ قدامت پسند مذہبی گروہوں کے اعتراضات کے درمیان ایک سیاسی رساکشی کا میدان ہی بنا رہا۔ دوسری جانب خواتین کے خلاف جرائم میں سزاؤں کی شرح نہ ہونے کے برابر رہی۔ سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے اور عورتوں کے لیے اور زیادہ ولنریبل جو سیکشنز آف دا سوسائٹی ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی اقدامات کرے۔ جب آپ باؤ ڈاؤن کرتے ہیں ایسی فورسز کے آگے جو نہ صرف اس چیز پر کمیٹڈ ہیں کہ عورت کی ڈگنیٹی یا اس کی لائف کی پروٹیکشن نہیں ہونی چاہیے، تو پھر آپ کس حد تک عورت کو اس معاشرے میں پروٹیکشن دے رہے ہیں۔ لیکن حالیہ عرصے میں 3 نوجوان لڑکیوں نے اس عدم توازن کی قیمت اپنی زندگی کی راکھ سے ادا کی۔ کیا ایک مرد غلبہ ذہنیت اور سماجی بے حسی کو تبدیل کرنے کے لیے ریاست بوقت اپنی ذمہ داری نبھا پائے گی، یا زینت جیسی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ حقوق نسواں کا جنازہ بھی اٹھ چکا ہے؟ صبا اعتزاز، BBC نیوز، لاہور۔